آپ نے کوئی شعر پڑھا، اس کا جواب ہے اور ہو رہا سے اور ہو گئے انہوں ہورندہ میں نو ارمان کوئی نہیں، اور ہو رہا سے اور ہو گئے انہوں ہورندہ میں نو ارمان کوئی نہیں، جنہاں اپنے بڑھ کر زخم لائے انہوں اپنے رجوع پہ شمال پاکستان کیسے بنا؟ چودھری صاحب کا نام انہوں نے لیا، بڑی اچھی تاریخ تھی پاکستان کی، سچ ہے جو انہوں نے فرمایا. لیکن اس سے بھی پہلے سید غلام حسن شاہ نے 1928 میں پاکستان نام کا اخبار سری نگر سے نکالا اور اس کو پھر دیس نکالا ملا تو پھر آگے اس نے ایبٹ میں تو اس لیے نام پر ہم بحث نہ کریں، لیکن ایک بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان لیلۃ القدر کی رات، آخری طاق راتوں میں آپ لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں. سارے مسلمان دنیا کے بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں رات کے 12:01. آل انڈیا ریڈیو لاہور اور کراچی کو، ریڈیو پاکستان لاہور اور کراچی پر کہ مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی تعین میں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانان بر صغیر کے لیے بالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص ادھر کے لیے بالعموم ان کے لیے نعمت خداوندی ہے. اس لیے ہمیں اب آ جائیں اب نیلا بٹ جو میں نیلا بٹ کے میزبان چیف ریشی کا سے زیادہ مشین میں بیٹھے ہیں، سارا دوست ہوتا ہے جتنے مہمان آ جائیں تو یہ ساری سال کی کمائی اس دن اللہ کے نام خرچ ہے. لیکن زیادہ تر بڑے لوگوں کو کھلاتے ہیں جو نا ہیلی کاپٹر میں جو لوگ آئے وہ گیسٹ ہاؤس میں نہیں رہتے، وہ بھی انہیں کے پاس ہے. اور میرے جیسا کوئی سفید پوش مہاجر بھی آیا وہ بھی ہو نہیں. اللہ نے ان کو تحفہ بخشا ہے. اب آئے آپ مسلم کانفرنس نیلا بٹ کی بنی. مثال کے طور پہ نیلا بٹ ایک فیصلہ ہوا کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کو مہاراجے کے قبضے سے جہاد کر کے حاصل کریں گے. چند لوگوں نے فیصلہ کیا، نکلے باہر، اللہ کی مدد شامل حال رہی. جہاں تک وہ بے آزاد ہوا بدقسمتی سے یونائٹڈ نیشن نے سیز فائر کیا. جہاں سے سیز فائر کیا وہ سیز فائر ہم دونوں کشمیریوں کے لیے خونی لکیر بن گئی آج تک، پھر اس کو ہم توڑ نہیں سکتے. تو اس لیے نیلا بٹ ہمارے لیے، ایفل ٹاور فرانس کے لیے، اور لاہور میں کیا ہے مینار پاکستان کے لیے جو اہمیت رکھتا ہے، نیلا بٹ ہمارے لیے وہی اہمیت ہے. اور باقی ریاست جموں و کشمیر کے لیے کیونکہ پوری ریاست کی ترقی تھی وہ ایک. تو اس لیے مجاہد اول آزاد کشمیر کے لیڈر نہیں تھے، وہ بر صغیر کے لیڈر تھے. مسلم امہ میں نے ان کے ساتھ حج کیے، سعودی ڈیلیگیشن آفیشل میں ممبر ساتھ رہا. OIC کی جتنی بھی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، فارن آفس یا سمٹس، تو جو پہلی سمٹ ہوئی مجاہد اول کی بات سنا، جو پہلی سمٹ 23 اکتوبر 1997 میں پاکستان میں OIC سربراہ کانفرنس، اس میں مجاہد اول نے کہا کہ وہاں سردار ابراہیم صاحب بھی بیٹھے تھے، وہاں بیرسٹر سلطان صاحب بھی بیٹھے تھے. تو مجاہد اول نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ یہاں تقریر حریت کانفرنس کرے گی، کیونکہ کشمیر فریڈم اسٹرگل کی جو علامت ہے وہ حریت ہے. اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کشمیر تھا، مجھے نہیں تھا پتا میں نے کہنا کیا ہے. تو بہرحال نام بولا گیا اور کچھ باتیں پھر میں نے کی. مجاہد اول کی موجودگی میں اندازہ کریں آپ کسی شخص کی عظمت کا کہ انہوں نے پار والوں کو کیسے، اور سردار ابراہیم صاحب نے بھی سیکنڈ کیا اور بیرسٹر صاحب نے بھی معاملے بھائی قبول کر لیا. تو وہ وزیر اعظم تھے، ان کو خیال تھا میں نے کرنے کی بات، تو لہذا لیکن لیڈر وہاں سردار صاحب، لیکن بیرسٹر صاحب نے بھی بعد میں پریس کو کہا کہ انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا اور لیڈر از مجاہد اول. اب وہ یہاں نہیں ہے ان کی
اب یہ جو میں ادھر سنتا ہوں آگے ہمیشہ کہ لندن میں یہ پرابلم ہے اور کسی جگہ نہیں، اب آزاد کشمیر میں ہوگی. مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں میر واحد صاحب بانی حکومت کر، سعید علی شاہ گیلانی جماعت اسلامی کے لیڈر، یاسین ملک صاحب خود مختار کشمیر کے لیڈر، لون صاحب رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی ڈیمانڈ کرنے والے لیڈر، پروفیسر غنی بٹ صاحب مسلم کانفرنس کے لیڈر، اور عباس انصاری صاحب شیعہ کمیونٹی کے لیڈر، بڑے لیڈر. انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس بات پر نہیں لڑیں گے کہ کشمیر بنے گا خود مختار یا کشمیر بنے گا پاکستان. ہم لڑیں گے صرف اور صرف ہندوستان کے خلاف، اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 157 اور 257 میں کلیئر ہے کہ اگر کشمیری آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہے، شاید ہوتا ہے نا اس کا استعمال ول، تو شاید ضروری ہے ول اگر کرے، تو اس صورت میں پاکستان کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوگا وہ کشمیری کرے. یہ عزت آپ کو کس نے دی؟ پاکستان کے آئین نے یہ گارنٹی بھی دی. اور پھر قائد اعظم کا یہ کہنا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. آپ کی سارے باتیں ریسورس ویسے انسانی رشتے کو چھوڑے، سارے 5 کے 5 جگہ سندھ ہو، جہلم ہو، توی ہو، یہ سارے باتیں آتے ہیں. اگر وہ دشمن کے قبضے میں رہے تو کیا یہ پاکستان بجلی اور سرسبز اور شاداب فرق رہ سکتا ہے؟ اس لیے پاکستان کے لیے کشمیر کو آزاد کروانا بہت ہی ضروری ہے پاکستان کی قیامت تک رہنے کے لیے. اور شرح آدھی بڑا حصہ ہندوستان نے 5 اگست 2019 میں کاٹ دیا. جب شرح ساری کٹے گی تو بندہ مر جاتا ہے، اور وہ آدھی شرح جو رہ گئی ہے باقی وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہندوستان کی نظر میں، تو ہم مظفر آباد میں لڑتے ہیں یہ پاکستانی ایجنٹ ہے اور یہ انڈین ایجنٹ ہے، اور ہندوستان کہتا ہے یہ دونوں میرے دشمن ہیں، دونوں کو مارو. ہندوستان کہتا ہے دونوں دشمن ہیں، ایک بڑا ہے ایک ہندوستان کا بڑا دشمن خود مختار والا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ شاید اس نئے کو کہیں انٹرنیشنل سپورٹ امریکہ کا مل جائے، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ اپنا ہیڈ کوارٹر جنیوا کی طرح بنائیں گے. ریزرو بھی کرتا ہے خوبصورتی کے لحاظ سے، مرکزی کے لحاظ سے. ہندوستان خود مختاریوں کا زیادہ دشمن ہے. ہندوستان پاکستان کو کشمیر چھوڑ دے گا لیکن خود مختار نہیں ہونے دے گا. یہ ہم وہاں جمے پڑے ان یونیورسٹیز میں، ہم نے ریسرچ کیا ان باتوں میں کہ انڈیا کیا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو دے دیں گے، پنجاب بھی دے دیں گے، لیکن وہ زبردست کافروں کی زبردست قوم ہے اپنے لیے، اپنے مقاصد کے لیے. وہ امریکہ کو سری نگر میں ہیڈ کوارٹر بنانے نہیں دیں گے. اور دنیا کا سب سے امپارٹنٹ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے لے اور کرگل ہے، جو ایئرپورٹ جن کے پاس بڑی کسی طاقت کے پاس وہ 2 ایئرپورٹ آ جائے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے وہاں بیٹھ کے. وہاں یہ انڈیا کا ماننا ہے کہ امریکہ یہ خواب دیکھ رہا ہے، تو چائنا ہے ہی بیٹھا ہوا نزدیک. لہذا اس مسئلے کو آپ دانشور، قلمکار، صحافی برادری جو ہے اس کو ختم کریں. فی الحال ہم اس پر نہ لڑیں کہ یہ جو خود مختاری والا ہے انڈین ایجنٹ ہے اور یہ کشمیر بنے گا پاکستان والا جو ہے یہ پاکستان کی یہ ایجنٹ کے نا یہ جو ہے یہ کہنے والا آٹومیٹکلی ہندوستان کے ایجنٹ کا رول ادا کرتا ہے، چاہے وہ یہ کہ یا وہ کہ. دونوں صورتوں میں کشمیریوں کو تقسیم کرنے کی بات ہے. اس کو ختم کریں اور حریت کانفرنس کا آئین پڑھیں. حریت کانفرنس کے آئین میں آرٹیکل 1 ڈیفینیشن ہے حریت کانفرنس کی 2 ریجن اور 3 میں لکھا ہے آپشنز میں ہے ایکسیشن ٹو پاکستان، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اور انڈیپینڈنٹ کشمیر. یعنی تینوں پر سائن صاحب کے، گیلانی صاحب کا بھی ہے، یاسین صاحب کا بھی اور سب کا، تاکہ یہ لڑائی نہ رہے ہماری. جب ہمیں ہندوستان چھوڑے اس وقت ہم بیٹھ کے کریں.
وقت کم ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کو ان چند الفاظ پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں تو میں یہ بات آپ سے صرف ایک بات ضرور کرنے کے بغیر جا نہیں سکتا، وہ آپ کے لیے ہے، موقع نہیں ملے گا۔ جو یہ بائی لیٹرلزم ہے، یہ آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج اس میٹنگ کی جو تھیم ہے وہ یہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ہم ہندوستان نے بائی لیٹرلزم سارا ختم کر دیا۔ تاشکند معاہدہ اس نے جوتے کی نوک پر اڑا دیا، اس میں بھی لکھا تھا کشمیر متنازع ہے۔ شملہ ایگریمنٹ میں بھی لکھا تھا کشمیر متنازع ہے، ہم بیٹھ کے حل کریں گے، اس نے اس کو بھی ختم کر دیا، متنازع حیثیت کو ختم کر دیا۔ لاہور ڈکلیریشن کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ پاکستان کے ساتھ جتنی بھی ایگریمنٹ سے بائی لیٹرل اس نے ختم کر دی۔ شیخ عبداللہ اور مہاراجہ کے ساتھ جو ایگریمنٹس تھے وہ بھی اس نے ختم کر دیے۔ لیکن ہماری طرف سے خاموشی ہے۔ ہندوستان نے سارے بائی لیٹرلزم کر کے کہہ دیا کہ کشمیر میرا اٹوٹ رنگ ہے۔ اس نے کشمیر کی ریاست کی حیثیت کو بھی ختم کر دیا اور اس کو یونٹ ٹیریٹریز لا کے تقسیم کر کے 2 یونٹ ٹیریٹریز میں، تو ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ نہ کہیں شملہ ایگریمنٹ ہے، نہ کہیں کوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بائی لیٹرل ایگریمنٹ موجود ہے، نہ کوئی ہندوستان اور کشمیریوں کے درمیان ایگریمنٹس ہے، وہ سب انہوں نے وائلیٹ کیے۔ ہم خاموش بیٹھے، ہم کشمیریوں کے دشمن ہیں اگر ہم اس پر خاموش بیٹھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی۔ ایک اور اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشنز ہندوستان میں 10 سال کے بعد الیکشن کروا رہا ہے، اس سے پہلے وہاں پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے۔ تو الیکشنز کے بارے میں بھی یونائٹڈ نیشن کے 157 ریزولوشن کہتی ہے 122 آف 1957 وہ کہتی ہے کہ الیکشن in any part of the disputed state of Jammu and Kashmir is not substitute of الوزٹ۔ لہذا یہ الیکشن یہ 5 اگست کا ان کا ایک طرفہ فیصلہ یہ سارا کشمیری نہیں مانتے، اور میں یہ دعوے سے آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان سے کہتا ہوں کہ 5 لاکھ کشمیریوں نے آج تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس میں پہلی شرط تھی اسلام کی سربلندی، دوسری شرط تھی لاگ پاکستان، تیسری شرط تھی ہندوستان سے نجات، اور اس پر عمل ہونے تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ لیکن خدا واسطے آپ ہندوستان کے دشمنوں کو یہ موقع نہ دیں کہ ہم ان کس کا ایجنٹ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔